سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پورے اعتماد کے ساتھ اچھلے کودے بغیر، یہ سامنے پڑے ہوئے مائک کو جناب اس طرح کیے بغیر اور پھڑکنے تھرکنے کے بغیر اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈز کے اوپر لگائے بغیر وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور بہترین عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کے اور پالیٹکس اور خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب والا 3 سال اور 1.5 مہینہ رہ گئے ہیں، آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں۔ آپ لوگ تو اقتدار میں رہے ہیں، آپ نے 3 4 دفعہ اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پیرلل شیڈو کیبنٹ دیتے ہر ڈپارٹمنٹ کی، ہر منسٹری کی، اور وہاں پہ پیرلل پھر آپ جناب ہر بجٹ کے موقع سے لے کے پورا جو آپ کا مالی سال ہوتا ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے پازیٹیو اور افیکٹو آپ اپنی پالیسیز دیتے حکومت کو۔ وہ کچھ نہیں کرنا، کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، کام کے نہ کاج کے دشمن پاکستان کے خزانے کے، وہ نہیں کرنا، لیکن صرف اور صرف پریس کانفرنس کرنا اور پانی سے پکوڑے تلنے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج پھر تسلی سے سن لیں، کوئی اور سلسلہ پکڑیں، کوئی اور کہانی تلاش کریں۔ عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ صاحب کے نام پہ وہ جتنا دے رہیں گے اتنی ہی ان کی آسان جیت ہوگی۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ شہباز شریف کام کم کرتے تھے، کیمروں پہ زیادہ نظر آتے تھے، تو بزدار صاحب کام زیادہ کرتے ہیں، کیمروں پہ کم نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوگا ان کو کیمروں کے سامنے وہ کیوں نہیں آتا؟ اچھا چوہان صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کریں، سوال یہی ہے، یہ آوازیں نارملی ایک آپ کے جنرل سے پرائم منسٹر ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے ہے کہ اختیارات بہت زیادہ ہے اور اختیارات کم کیے جائیں، یہ آوازیں آپ کے کوارٹر سے زیادہ آتی ہیں۔ اچھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا، آج صبح سے لے کے اب تک ٹی وی چینلز میں منظور پاپڑ فروش، ٹھیک ہے نا جی، ساری دنیا سن رہی ہے منظور پاپڑ والا۔ میں نے آپ کو نثار گل بتایا تھا اور ایک مسرور احمد اور وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بتا کے تھک گئے کہ گھر کے ذاتی ملازم گریڈ 20 کے ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے پورے 10 سال جناب سی ایم سیکریٹریٹ میں۔ آج آ گیا منظور پاپڑ والا جس نے 12 ٹرانزیکشن کی ہیں پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو، $2.25 کروڑ جناب اس نے جناب ان کو دیا زکوٰۃ۔ میں تو حیران ہوں یار، کوئی پاپڑ والا، کوئی جناب ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جنا اہل حکمران اور اہل ثروت جو ہے نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا فنکار، اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڑھی والے اور چھابڑی والے جو ہے نا ان کو خیرات اور ان کو جناب مالی امداد دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کاریگر ہیں، یہ بہت بڑے فنکار ہیں، اور کرپشن کے انہوں نے جدید سائنٹیفک طریقے ایجاد کیے۔ ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں، دوبارہ دہرا دوں، ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں، ان کی کرپشن پکڑو تو ان کی چیخ مریخ میں جہاں سنائی دیتی ہے، اور چیزیں ساری کلیئر ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور آج میں بتا دوں شہباز شریف صاحب کی سیاست کا سورج، کل بھی میں نے کہا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ ایسٹ ہے، وہ پاکستان میں کی سیاست کا ایسٹ نہیں رہے، وہ لائبلٹی ہے۔ حمزہ شہباز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی، ان کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے، یہ میری پریڈکشن آپ لکھ لیں سارے دوست، نواز شریف صاحب کی طرح ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ باقی اپنے ہوں یا غیر ہوں، ساروں کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ ایک ڈسپلنڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ان کا اعتماد 100% سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج کل بڑے حملے کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا پنجاب میں جو پاور پلانٹ منڈی میں بننے کی اطلاع ہے اس کے پیچھے حکومت ہے کیا؟ ایک اچھا جی، ایک تو آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال یہ ہے کہ 4 آنے کا چکن اور 12 آنے کا مسالہ۔
4 آنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے سیاسی، اور 12 آنے کے ان کے نخرے اور ان کی جناب خواہشات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں پچھلے کئی عرصے سے ان کے متعلق سمجھا چکا ہوں کہ جناب والا آپ نے قیام پاکستان کے پہلے سے جناب آپ کی پارٹی قائم ہے، آپ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں. اب آپ کو ریسٹ کرنا ہے. پی ٹی آئی نے آپ کی سیاست جو ہے وہ کے پی کے اندر ختم کر دی اللہ پاک کے کرم سے. اس میں آپ کی اپنی کرتوتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں. آپ 73 کے آئین کی تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے گور سور فن آپ جناب ایجاد کرتے ہیں. اور اب آپ کریں صبر. اے پی سی اتنی بدنام کر دی مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اس غیر متحدہ اپوزیشن کو کہ میری جان چھڑو تو کسی اور کو جاؤ. ہر روز ہم سنتے ہیں جی اے پی سی ہونے لگی ہے، اے پی سی ہونے لگی ہے. کتنی اے پی سیاں کر لی انہوں نے؟ کیا نکلا بیچ میں سے؟ انہوں نے کہا جی 18 کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، حکومت چلی جائے گی. 18 کا بجٹ پاس ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے. انہوں نے کہا 19 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، حکومت چلی جائے گی. 19 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے کہا 2020 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، 2020 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جنا اے پی سی منعقد کر لیں اور کہا جی اے پی سی منعقد ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ادھر کی ادھر. انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے. انہوں نے کہا یہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو جس دن ان کی جنا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی تو شاکر شجاع آبادی کی طرح تو شاکر آپ سیاڑا ہیں، ساری شکلاں ویک حالات نہ پوچھ کے مزداق، ساری بوتھیاں ویک حالات نہ پوچھ. ان کے چہرے سارے لٹکے ہوئے تھے، بلاول زرداری سے لے کے مولوی فضل الرحمان، شیری رحمان صاحبہ سے لے کے شہباز شریف، رضا ربانی سے لے کے سارے جنا ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی. وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کی جنا شیر کے مزداق. پھر لانگ مارچ کر لیا. لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اربوں روپے کمائے. کن سے کمائے؟ میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، بلاول زرداری صاحب سے. اس نے اپنا جناب دیہڑی لگانی تھی، وہ دیہڑی لگا کے نکل گئے. حاصل وصول زیرو، رسوائی اور جگسائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 4 آنے کی چکن اور 12 آنے کا مسالہ کے مزداق. جتنی ان کی 4 آنے کی اوقات اس وقت ہے سیاسی، اتنے ہی نخرے، اتنی ہی ٹکٹلیاں اور اتنی ہی خواہشات رکھیں. 12 آنے کی خواہشات اور ٹکٹلیاں اور جو چیزیں نہ رکھیں. اچھا وہ ایک انہوں نے سوال پوچھا فارورڈ بلاک کا. دیکھیں پرسوں رات کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑک ماری ایک کہ جناب اب ہم ایک سیریس قسم کی اے پی سی منعقد کریں گے. پہلے آپ غیر سیریس اے پی سی منعقد کرتے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت کرائیں گے، وہ سب سے آسان ہے. اسی دن شام کو پرسوں رات کو 15 ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز ریسپیکٹیبل بیٹھے. انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن، کسی بددیانتی، کسی ٹکے ماری اور کسی منی لانڈرنگ کا دفاع نہیں کریں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جیسی با اخلاق اور میٹھی قیادت کو ہم ملتے رہیں گے. منہ پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. باتیں ان کی بڑی بڑی. اور میں آپ کو بتا دوں 50 ممبر ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتیں اور احتسابی اداروں نے انویسٹیگیٹو دے رہیں گے. منہ پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. باتیں ان کی بڑی بڑی. اور میں آپ کو بتا دوں 50 ممبر ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتیں اور احتسابی اداروں نے انویسٹیگیٹو اداروں نے تحقیقاتی اداروں نے ان کی نکالی ہیں. نت نئے ان کی کرتوتیں جدید سائنٹیفک اصولوں کے اوپر مبنی، جادوئی جناب صلاحیتوں کے اوپر مبنی کرپشن اور بددیانتی، ٹکے ماری اور ٹیٹیوں کی اس سے اتنے متنفر ہیں کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جی عوامی انداز میں سوال لے لیں. عوامی انداز کی عوامی انداز میں آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کی کہ جو فواد چودھری ہیں انہیں ایک کیڑا ٹانگ کرتا ہے. عوامی انداز میں بتا دیں یہ کیڑا ٹانگوں والا کتنی ٹانگیں ہیں اور یہ کیڑا پیتا بھی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت بات کی تھی کہ دماغ کے حوالے سے جو نا کہ دماغ میں ان کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے. باقی وہ ایک میسیج دے دیا ہے اور اس میسیج کا اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. جی جناب. جی صاحب صاحب جواب دے دیا. شہباز شریف نے دے دیا. بلاول بھٹو پر کیا کہیں گے جنہوں نے چند روز قبل پریس کانفرنس کی اور جنہوں نے یاد دہانی کرائی کہ حکومت نے اب تک ان کا چیلنج قبول نہیں کیا؟
देखो बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब अपने साथ भुट्टो लगा के जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लीगेसी लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी आज से 4 दिन पहले कहा था, बड़ी वायरल हुई थी ये चीज़ सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप अभी माल रोड से आए होंगे, कोई रक्षा आपके सामने गया होगा, उसके पीछे लिखा होगा मिराज त्यारा। अब वो मिराज त्यारा लिखने से जो है ना वो रक्षा जो है ना वो जंगी त्यारा बन जाएगा। जीटी रोड पे आप अक्सर जाते हैं, ट्रकों के पीछे लिखा होता है F-16। अब वो लिखने से वो F-16 और जो है जंगी जहाज बन जाएगा वो ट्रक। इसी तरीके से बिलावल जरदारी साहब अपने साथ भुट्टो लिख के वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाएंगे या उसकी लिहासी ले लेंगे। नहीं भाईजान, वो जरदारी साहब की औलाद है, वो हाकिम अली जरदारी साहब की नस्ल है, वो आसिफ अली जरदारी साहब की औलाद है। उसकी तरफ नहीं आते क्योंकि उधर से जनाब वो रसवाई और जगहसाई जो है ना वो पक्की लेनी पड़ती है। करप्शन, बदयांती, कत्तो गारतगरी, टांगों पे बम बांध के अपने ही दोस्तों से 2-2 4-4 करोड़ रुपए के जनाब तावान और जो सारी लूट मार और सारे मामलात। तो मैं बिलावल जरदारी साहब से कहूँगा कि आपके ख़ानदान ने 3 नस्लों ने इक़्तिदार इंजॉय किया इस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की गरीब आवाम के सरों पे मुसल्लत रह के आपने खून चूसा है और खरबों डॉलर की। वो पापा कहते हैं बड़ा काम करूँगा, वो बड़ा काम इन्होंने छोटी सी उम्र में किया। बच्चा तो मैं छोटा सा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े, और इतने बड़े बड़े काम किए कि टीटियाँ और जाली अकाउंट्स नौमरी के अंदर जनाब बनाने का इन्होंने सुर और गुर सीख लिए। क्यों नहीं सीख रहे थे भाई जी? आसिफ जरदारी साहब के माशाल्लाह बेटे हैं, और आसिफ जरदारी साहब के बेटे होंगे तो ये सारे काम तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है, एक तो जो आपने करप्शन और बदयांती छोटी उम्र में की है उसका हिसाब किताब और जवाब दें, और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो घेरा तंग हो रहा है उसका दें। दूसरा मैं उन्हें कहूँगा, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये गैर मुतहिदा अपोजिशन सबसे ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, उन्होंने 36 इजला में से 90% इजला के विज़िट किए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। मुझे बताएं कि बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ इन्होंने और मुराद अली शाह साहब ने सिंध के और इन्होंने पाकिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए। ये आते हैं वहाँ से 6 महीने बाद लाहौर, जो बिलावल हाउस कम अज़ कम कोई मेरे ख्याल 8-10 अरब रुपए की मालियत से इनके एक मोहसिन ने इनको बना के दिया हुआ है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, दूसरी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, वो उसकी लुक आफ्टर करने के लिए कि उसकी टूटियाँ ठीक हैं, उसके पंखे ठीक हैं, उसके AC ठीक हैं, उसके सेंट्रलाइज AC ठीक है, कोई जनाब कोई जाले शाले तो नहीं लग गए, वो 6 महीने बाद आते हैं उसको देखने के लिए। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते हैं और उसमें जो जनाब लिखी पड़ी तकरीर रटी रटाए मामलात वो चला देते हैं। तो बिलावल जरदारी साहब एक बीइंग अपोजिशन लीडर, 3 नस्लों से इक़्तिदार करने का जो आपके ऊपर फ़र्ज़ और कर्ज़ है, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर विज़िट करें और कोरोना वायरस के हवाले से जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करें। जी, उसके बाद आप जब से हुकूमत आई है और ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत में नवाजा जा रहा है लोगों को, प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक एंकर ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है, खास तौर पर एहसन जमील गुजर का नाम लिया उन्होंने, हुकूमत की जान से बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें स्क्वाड दिया गया। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आम वोटर को तो आप लोग उसी नोटिस भेज देते हैं। देखें, ये कल मेरा ख्याल हमारे किसी रिस्पेक्टेबल एंकर ने ये बात की, अब आपने वो सवाल पूछा है। एहसन जमील गुजर साहब, मैं आपको एक सच्ची बात कहूँ, पिछली 3 दहाइयों से उनके घर के अंदर इक़्तिदार रहा है उनके वालिद साहब की सूरत में। उन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या क्या तौर तरीके होते हैं सरकारी प्रोटोकॉल के और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैं आज कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दूं, उनके घर में एक सिंगल पुलिस वाला भी डेप्यूट नहीं है। स्क्वाड और प्रोटोकॉल तो बड़ी दूर की बात। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो मुझे पता है कि किसी एक एंगल से शायद कोई ये बात कर सकेगा। देखें, उनकी मिसेज़ और ख़ातून अव्वल जो है मोहतरमा मिसेज़ इमरान ख़ान और वज़ीर आज़म साहब की मिसेज़ जो कि ख़ातून अव्वल हैं और एक आइनी डेजिग्नेशन है, ये वो दोनों दोस्त हैं। अगर लाहौर के अंदर ख़ातून अव्वल विज़िट करती हैं तो उनके पास तो ऑब्वियसली जनाब स्क्वाड या प्रोटोकॉल होगा। और उस सूरत में अगर एहसन जमील गुजर साहब की फैमिली कोई मूव कर रही हो तो कोई किसी ने कोई चीज़ देख ली हो तो वो एक और चीज़ है। अदरवाइज़ क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ,
उनके घर में या उनके पास किसी किस्म का कोई सिपाही स्क्वाड कोई चीज़ नहीं है। हाँ। आखिरी सवाल, छोटी ईद पे भी महंगाई देखने को आई है, बकरा ईद आ रही है, चीनी मार्केट से फिर गई है, माफिया क्यों नहीं कंट्रोल हो? देखें आज ही आपने सारे अखबारात के अंदर देखा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट्स को हदायत की है कि 860 रुपये का 20 किलो आटे का थैला और जितने बाकी आपकी जनाब शायद खुद नोश हैं उनकी अवेलेबिलिटी, फुल फ्लेज क्रैक डाउन किया हुआ है। कोई उसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, जुर्माने होंगे, सज़ाएँ होंगी और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो चीज़ें तयशुदा प्राइस के साथ हैं उसी के मुताबिक इंशाल्लाह मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। वो बता दिया है। देखो बात यह है कि बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, बीइंग पीटीआई के एक कारकुन की हैसियत से मैंने आपके आने से पहले सारी डिटेल बता चुका हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एतमाद 100% सरदार उस्मान बुज़दार साहब पे मौजूद है और वो इंशाअल्लाह पंजाब के वज़ीर आला हैं और पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।